السلام علیکم کلاسز، کیسے ہیں بچے؟ جلدی سے آپ اپنی اسلامیات کی بک کھول لیں۔ تو آج ہم نے اپنے نئے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے کلاس، آ جائیں جلدی سے اپنی اپنی بکس نکال لیں۔ چلیں کلاس، پیج نمبر 30 کھول لیں۔ اس پہ ہے ہمارا چیپٹر سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دوسرا باب ہے، تو اس کا الف جز ہے ہمارا، تو اس جز کا نام ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ معاشرہ کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے پتہ ہے کلاس؟ آپ جانتے ہیں معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ جس جگہ پہ ہم سب مل جل کر رہتے ہیں، یہ جو ہمارا ماحول ہوتا ہے اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ جہاں ہم سب کے گھر ہوتے ہیں تو ہم سب مل جل کر رہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ تو اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مدنی معاشرہ کا قیام جو ہے نا وہ اس طرح دنیا کو بتایا کہ ہمیں کس طرح معاشرے میں رہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو آ جائیں ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر دائرہ حیات تنگ ہونے لگا تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تبلیغ کو مشکل بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، وہ آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے تنگ آ کر جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو کہا کہ ہم مکہ مکرمہ ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں سے جا کر مدینہ منورہ میں ہجرت کرتے ہیں، اور وہاں سے جا کر اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہاں سے مکہ مکرمہ سے کچھ صحابہ کرام کو لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ تو اس کے لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدنی معاشرے کا قیام کیا اور انصار اور صحابہ کرام کے درمیان جو مثالی اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، اس سے کیا مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہنے کی جو ترغیب ملی تھی مسلمانوں کو، کہ ان کو پتہ چلا کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ہم سب مل جل کر رہیں گے تو پھر ہی اسلامی معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ تھی قبا۔ تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا تھا؟ قبا میں قیام فرمایا تھا، اور وہاں سب سے پہلے اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد تھی وہ کہاں تعمیر کی گئی تھی؟ وہ قبا میں، جسے مسجد قبا بھی کہتے ہیں۔ اور اس تعمیر میں نبی کریم اس مسجد کی جو تعمیر تھی نا، یعنی اس کو جب بنایا تھا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ساری بستیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی بستیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستی میں آ کر رکیں، ان کے ساتھ رہیں، سب کی یہ خواہش تھی۔ تمام جو انصار صحابہ کرام تھے نا، جو انصار کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے جو رہائش پذیر تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو تمام انصار جو صحابہ تھے جو مدینہ منورہ کے، ان کی یہ خواہش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اپنی مہمان نوازی کا شرف بخشیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی گلی سے گزرتے تو لوگ جو تھے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی نکیل یعنی کہ جو رسی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہمارے گھر میں یا ہماری بستی میں آ کر رکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ چھوڑ دیں اونٹنی کو، جہاں حکم ہے، جس جگہ بیٹھنے کا حکم ہے وہ خود ہی وہاں پر بیٹھ جائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں سے، تو اونٹنی کہاں اس کو اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ تو اونٹنی جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 31 پہ، مواخات مدینہ کہ مواخات مدینہ کیا ہوتا ہے۔ مواخات ہوتا ہے کہ بھائی چارے کا جو رشتہ قائم کیا جاتا ہے آپس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان ایک بھائی چارے کا عظیم رشتہ قائم کیا۔ وہ جو رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگوں کے پاس جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تھے جو صحابہ کرام، ان کے پاس کار نہیں تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کے صحابہ کرام تھے ان کو ایک انصار صحابہ کو ایک مہاجر بھائی کے ساتھ رہنے کا کہا اور ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا۔ تو یہ تعلق، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ خون کے رشتوں سے بھی زیادہ گہرا اور مضبوط ہو گیا تھا۔ تو جو انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے ہر طرح سے اپنے مہاجرین بھائیوں کا خیال رکھا تھا اور انہیں اپنی ہر چیز میں شریک کیا۔ جو ان سے صحابہ کرام کے پاس 2 گھر تھے، انہوں نے اپنا ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جن کے پاس 2 کھیت تھے انہوں نے ایک کھیت اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جن کے پاس زیادہ جانور تھے انہوں نے آدھے جانور اپنے مہاجرین بھائی کو دے دیے۔ اس طرح یہ جو رشتہ تھا وہ اس کی بہت اعلیٰ مثال قائم ہو گئی اور مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ طے کر لیا، لوگوں کے رہنے کا بندوبست کر لیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے نا اس کو شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جس جگہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی کہ جس جگہ مسجد بنانی تھی، وہ 2 یتیم بچے حضرت یتیم بچوں کی تھی، سہل اور سہیل کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو ان بچوں سے خرید لیا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا تھا۔ مسجد کی دیواریں جو تھیں وہ پتھر اور اینٹوں سے، اور جبکہ چھت جو ہے نا وہ درخت کی لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ تو مسجد کے ساتھ کمرے بھی تعمیر کیے گئے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے خاص تھے۔ یہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کا تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی مرکز بھی تھا۔ تو تعلیمی کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر حضور پاک صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ اور معاشرتی کس لحاظ سے تھی کہ اس جگہ پر بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، اور سیاسی اس لحاظ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے جو وفود جو تھے وہ دوسرے علاقوں میں عرب کے دوسرے علاقوں میں بیچنے ہوتے تھے، تو وہاں بیٹھ کر یہ سارے معاملات جو تھے نا وہ طے کیے جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کی تھی تعلیمی، سیاسی اور عدالتی مرکز تھی مسلمانوں کا۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 32 پہ، ادھر ہے درسگاہ۔ تو مسجد نبوی جو تھی وہ صرف سیاسی اور معاشرتی جو تھی وہ درسگاہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک تعلیمی درسگاہ بھی تھی۔ مسجد نبوی کے صحن میں مسلمانوں کی تعلیمی اور تربیتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک جگہ
جو تھی وہ محسوس کی گئی تھی، جسے صفا کہا جاتا ہے۔ تو صفا کا معنی چبوترا کے ہیں، اور صحابہ کرام یہاں قیام فرماتے تھے۔ تو جو صحابہ کرام تھے جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ یہاں صفا میں قیام کرتے تھے، اور وہ جو وہاں قیام کرتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا، اصحاب صفا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اخوت و بھائی چارے کا مظاہرہ کریں۔ اس سے ہم نہ صرف دنیا میں کامیابی اور عزت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج آپ کا چیپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، کس طرح ان کو رہنے کا طریقہ سکھایا، مسجد نبوی کی تعمیر کیسے کی، اور سارا کچھ مسجد نبوی کو میں ایک چبوترا بھی بنایا مسلمانوں کے لیے دینی اور سیاسی تعمیر کے لیے، سیاسی ضروریات کے لیے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو کلاس آپ نے اس چیپٹر کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس کے سوالات کی طرف جائیں گے اور وہ لکھیں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔